بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتب الی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ محترم ساتھیو، ہم لوگوں نے یہ کورس شروع کیا ہوا ہے قرآن عربی سیکھنے کے لیے۔ جو عربی زبان ہے ایک وسیع سمندر ہے، اور چند کلاسوں کے اندر، چند دنوں کے اندر پوری عربی زبان کو سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن کی بات ہم کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا معجزہ رکھا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سائنس پڑھنا چاہیں تو آپ کو اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ صرف چند چیزیں ہیں اس میں سیکھنے کی۔ ہم جو اس کورس میں جو فوکس کر رہے ہیں، ہمارا جو بیسک فوکس ہے وہ 4 سے 6 چیزیں ہیں صرف، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی ہر لائن میں ریپیٹ ہوتی ہیں، بار بار آتی ہیں، بار بار۔ اگر وہ ہم کر لیں تو 80% قرآن کی بیس اس 4 چیزوں کے اوپر ہے، 4 یا 5 چیزوں کے اوپر 80% قرآن کی بیس۔ اس کے بعد جو 20% چیزیں رہ جاتی ہیں، اگر انسان کی یہ فاؤنڈیشن بن جائے تو انسان پھر وہ سیلف لرننگ کے ذریعے سے باقی 20% کور کر سکتا ہے۔ تو ہم جو اس کورس میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہم پڑھ رہے ہیں پریپوزیشنز، سیکنڈ ہم نے کل پڑھا تھا پروناؤنس، اس کے بعد ہمارے پاس ورب ہے پاسٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے فیوچر، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، پریزنٹ اینڈ فیوچر، یہ دونوں عربی زبان میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ عربک میں کوئی ایک ہی ورڈ ہے، مثلا جو نعبدو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع، اس کے ترجمہ کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے میننگ 2 ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں تقریباً انہی کے اوپر قرآن کی جو آیات ان کی بیس ہے۔ اس کے بعد 2 اور چیزیں ہم دیکھیں گے، ایک ہے کمانڈ، فعل امر، جس میں حکم دیا جاتا ہے، اور 6 چیز ہوگی جس سے چیزوں کو روکا جاتا ہے، نہیں، پروہیبیشن۔ یہ بہت آسان چیزیں ہیں، یہ بہت آسان ہے، اور ہم ان میں سے صرف ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں جو قرآن میں یوز ہوئی ہیں، یا جو قرآن میں موسٹلی یوز ہوئی ہیں، زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا ہے پریپوزیشن، اس کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ، حروف جارہ، اور ان کو ہم حروف جارہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا تو اس پر جر آتی ہے، اور جر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسم کے آخر میں زیر آئے گی، زیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی دیکھیں زیر ہے، زیر ہے، زیر ہے، لام کی وجہ سے، لام حرف جر ہے، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور زیر زبر پیش کی تبدیلی سے ترجمے میں تبدیلی آ جاتی ہے، یا تو اس کے آخر میں زیر آتی ہے یا آئے گا یا نون، اگر وہ جمع ہے تو۔ ہم پڑھ چکے ہیں جمع کی 2 صورتیں ہیں، اس کے آخر میں آتا ہے واو نون یا نون۔ تو حروف جارہ کے بعد جب بھی اسم اگر جمع ہوگا تو ہم اس کے آخر میں لگائیں گے یا اور نون، تو نون پر ہمیشہ زبر ہوگی، اور اگر اسم واحد ہے تو لگائیں گے صرف زیر۔ تو حروف جارہ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں کوئی 11، کس کو یاد ہیں؟ آپ سنائیں گے حروف جارہ کون کون سے ہیں؟ جی شاباش۔ اور میں لکھتا ہوں دوبارہ، دیکھیں حروف جارہ جو ہیں ہمارے پاس واو ہے، تا ہے، با ہے، کاف ہے، فی ہے، ٹھیک ہے، اور من ہے، ان ہے، الا، اعلیٰ۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اس کے بعد لام ہے،
اور حتی، یہ کوئی 11 الفاظ ہیں جو قرآن میں یوز ہوئے ہیں حروف جارہ. اس میں سے بھی جو واو ہے، تا ہے، حتی اور کاف، یہ 4 بہت کم یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 بہت کم یوز ہوئے ہیں. موسٹلی یہ فی آتا ہے، من ہے، ان ہے، الہ ہے، اعلیٰ ہے، لام اور با، یہ 7 الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں. ان کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، ان حروف کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، اور اسم کے آخر میں زیر آئے گی، یا پھر اگر وہ جمع ہے تو یا نون آئے گا. ٹھیک ہے، ہم ترجمہ کریں گے. واو کہتے ہیں قسم کے لیے، ہم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، والشمسی، سورج کی قسم. اس طرح تا ہے، یہ صرف آئے گا قسم کے لیے اللہ کے ساتھ. تا کے بعد اگر کبھی قسم آئے گی بھی تو لگائیں گے لفظ اللہ، اور یہ قرآن میں صرف کوئی 3 یا 4 بار آیا ہے پورے قرآن کے اندر. 2 بار آتا ہے سورہ یوسف کے اندر، اور 2 بار کہیں اور آیا ہے. اللہ، اللہ کی قسم. با کہتے ہیں کے ساتھ کو، ود. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. دیکھیں یہ میم پر زیر کیوں آئی ہے؟ با کی وجہ سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے، 2 چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرنے کے لیے. کاف کی ترجمہ کریں گے کی طرح، یا کے جیسا، یا کے مانند. ٹھیک ہے، ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں، یوز کرتے ہیں لائک. لائک یوز کرتے ہیں انگلش کے اندر. ایک ہم کہتے ہیں پسند کرنا لائک، ایک ہوتا ہے چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے. اوکے، ہم کہتے ہیں ہی از سو بریو لائک اے لائن، یہ انسان بہت بہادر ہے جیسے کہ شیر کی طرح. ہم کہتے ہیں کہ وہ خاتون بہت خوبصورت ہے چاند کی طرح. ٹھیک ہے، یا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے. تو ہم جب کمپیئر کرتے ہیں چیزوں کو، وہاں لگاتے ہیں کاف. فی بہت آسان ہے، فی کہتے ہیں ان کو، میں، فی المسجدی، مسجد میں. تو فی کے بعد ہمیشہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وہاں دیکھیں زیر آ رہی ہے آخر میں، سبیل اللہ آ رہا ہے. اور من کہتے ہیں سے کو، فرام، من السماء، آسمان سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، ان بھی کہتے ہیں سے کو یا کے بارے میں. ان مینس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور الہ کہتے ہیں طرف کو. الہ مینس کی طرف یا ٹوورڈز. ہم کہتے ہیں کہ الی السماء، آسمان کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف. اور اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں پر کو، کسی چیز پر، کسی چیز پر، آن یا اوور. اللہ، اللہ پر، یا الرسول، رسول پر، الکرسی، کرسی پر. تو ان حروف کے بعد ہمیشہ آئے گی زیر. اور لام کہتے ہیں کے لیے. لام کہتے ہیں کے لیے کو، ہم کہتے ہیں کہ الحمد للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تعریف ہے اللہ کے لیے. تو ہاں پر زیر کیوں آئی ہے؟ اسلام کی وجہ سے. اس طرح دیکھیں نیکسٹ پیج پہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے آتا ہے ہدن للمتقین. یہ دیکھیں للمتقین ہے لام، متقین کے لیے، متقین کے لیے. تو یہاں پر زیر نہیں آئی نون کے اوپر. تو ہم کہیں گے یہ جمع ہے، اور جمع میں ہم دیکھیں گے پورے یا نون کو. جمع کے اندر ہمیشہ آتا ہے یا نون آتا ہے، یا واو نون آتا ہے. یہ نون کی زبر کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ زبر ہی رہتی ہے. ہم کہیں گے متقین کے لیے. تم نے یا نون کو دیکھنا ہے. اگر یہ لام نہ ہوتا تو یہ ہوتا متقون. اگر لام ہم ختم کریں، ہم پڑھیں گے متقون پڑھیں گے. تو نون پر ہمیشہ زبر آئے گی. تو جب اس کا ہم اعراب دیکھیں گے لام کے بعد یا حروف جارہ کے بعد، تو ہم لکھیں گے یا نون کے ساتھ. اور دیکھیں اس کی مثال ہے ایک، چلیں آگے دیکھ لیں گے. یہ بھی ہے بالغیب، غیب پر یا غیب کے ساتھ. اچھا، یہ تو ہے حروف جارہ. ان کے بعد اسم آئے گا ہمیشہ. اور سیکنڈ چیز ان کے بعد آتی ہے ضمیر. ہم نے کل ضمیر پڑھی تھی، آپ سنائیں گے ضمیر کون کون سی ہیں؟ ضمیر پروناؤنس، جی جی. ہوا، اور انتا، شاباش، انتم، ہیا، انا، اور ایک رہ گیا انتی. ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے ہوا، ہیا، ہم، انتا، انتی، انتم، انا، نحن. یہ 8 پروناؤن ضمیر ہیں. تو ہوا کہتے ہیں وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہم وہ سب، انتا تم، انتی تم ایک عورت، انتم تم سب، انا میں، نحنو ہم. ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ لکھتا ہوں میں.
ہم نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کا ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے گرامر کے رولز کے مطابق، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں ہوا ہے ہمارے پاس، ہیا، پھر ہم ہے، انتا ہے، انتا تم ایک مرد، انتی تم ایک لڑکی عورت، یا انتم تم سب مرد، اور انا کہتے ہیں میں کو، اور آخر میں ہے نحنو ہم، تو یہ ضمیر جب بھی آئیں گے نا قرآن کے اندر تو اس حال میں بھی آتی ہیں، اس شیپ میں۔ آپ کو ہوا ملے، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، ہم المفلحون، ٹھیک ہے، ہیا ہے آتا ہے، انتا آتا ہے، انتی، یہ سب ضمیریں اسی شکل کے اندر بھی آتی ہیں، ایز اٹ از ہر جگہ پر آتی ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا یہاں دیکھیں، اسی لائن میں دیکھ لیتے ہیں ہم، آخر میں ہے اس کے بالآخرتی ہم آ گیا، ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ پختہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ با ہے، با کی وجہ سے آیا ہے زیر، بالآخرتی، تو یہ ضمیر اس طرح بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو یوز ہم نے سیکھنا ہے اصل میں۔ ایک تو آپ نے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے میننگز کے ساتھ، سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ ان کو ہم یوز کیسے کریں گے۔ ان کا جو یوز ہے وہ ہوتا ہے ناؤن کے ساتھ بھی، ورب کے ساتھ بھی، اور ان حروف کے ساتھ بھی، تو تینوں کے ساتھ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ استعمال کریں گے یا اسم کے ساتھ تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو پھر لکھتے ہیں صرف ہا، اگر یہ اسم کے بعد آئے یا فعل کے بعد آئے یا حروف جارہ کے بعد آئے تو ان کی شکل ہم واو کے بغیر لکھیں گے، ہا کو لکھیں گے صرف ہا، تو ہا پر یا تو آئے گی زیر یا آئے گی پیش، زبر کبھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں فی ہی، یہاں دیکھیں اس میں ہے سب سے اوپر ہے ذالک الکتاب لا ریب فی کسے کہتے ہیں؟ میں کو، اور فی ہی اس میں، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ہی، فی ہی، اور ہیا جو ہے یہ بن جاتا ہے ہا الف ہا، اور ہم یہ سیم رہے گا، کبھی اس کو پڑھتے ہیں ہم، کبھی پڑھتے ہیں ہم، کبھی پڑھیں گے ہم، یہاں دیکھیں آ رہا ہے رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، اس کو ہم کہیں گے دیم، ہم، ٹھیک ہے، اور کبھی ہوتا ہے ہم ہوتا ہے۔ انتا جو ہے یہ بنتا ہے کاف زبر کا، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، الی کیسے کہتے ہیں؟ الی مینس کی طرف، تو الی کا کیا ہو جائے گا؟ تمہاری طرف، کیونکہ انتا ہے نا، انتا بن گیا ہے کاف، انتا کہتے ہیں تم کو، تو کاف ہو جائے گا، ہم کہیں گے الی کا تمہاری طرف، اور قبلی کا کیا ہو جائے گا؟ قبل کہتے ہیں قبل کو، پہلے کو، تم سے پہلے، ٹھیک ہے، قبلی کا تم سے پہلے، تو کہ کاف زبر کا تم، اور یہ انتی جو ہے یہ بن جائے گا کاف زیر کی، انتم ہو جائے گا کم، انا ہو جائے گا یا، اور نحنو ہے نون الف نا، تو جب بھی آپ دیکھیں آخر میں نون الف نا آ رہا ہے ہم ترجمہ کریں گے ہم، یہاں بھی دیکھ لیں آپ رزقنا آ رہا ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ہم نے رزق دیا ان کو، نون الف نا آ رہا ہے نا، ہم نے، تو یہ بہت آسان ہے، اگر ہم یہ ان علامات کو سیکھ لیں تو باقی جو الفاظ کا ترجمہ ہے وہ انسان کو آہستہ آہستہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے، وہ بڑا مسئلہ نہیں ترجمہ کا کوئی۔ اچھا، ابھی ہم نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے 2-3 منٹ کے لیے، ہم ان ضمیروں کے ساتھ ملائیں گے یہ حروف، ان حروف کو، حروف جارہ کو، مثلا ہم پہلے شروع کرتے ہیں با سے، کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے با سے؟ ہم پڑھیں گے بیہی، پھر بیہا، بہم، بکا، بکم، بی، بنا، ہم کہیں گے اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، تمہارے ساتھ، تم عورت کے ساتھ، تم سب کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فی، واو کے بعد، تا کے بعد، کاف کے بعد، حتی کے بعد ضمیر نہیں آئے گی کبھی بھی، ٹھیک ہے، ان کے بعد ضمیر نہیں آئے گی۔ فی کہتے ہیں میں کو، کیسے پڑھیں گے؟ فی ہی، پھر فی ہا، فی ہم، پھر فی کا، فی کی، فی کم، فی یا، مجھ میں، فی نا، ہم میں، فی نا کہیں گے ہم میں،
ٹھیک ہے. آگے ہے من. آپ پڑھیں گے من سے سر؟ من ہو، من ہم کہیں گے، من ہم، من کا مننا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مننا، کہتے ہیں ہماری طرف سے. منی مجھ سے، من کا تم سے. ٹھیک ہے، من ہم ان سے. اب دیکھیں پیچھے آگے چلتے ہیں ہم. یہ بھی آ رہا ہے من قبل کا، تم سے پہلے. اور آگے اب مثال دوں میں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. من کہتے ہیں سے کو، فرام دیئر لارڈس. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اور بھی مثال مل جائیں گے ہمیں. یہ دیکھیں من الناسی، لوگوں میں سے، لوگوں میں سے. تو یہ حروف جارہ کے بعد اسم آیا ہے. آگے دیکھتے ہیں ہم ان کہتے ہیں سے یا کے بارے میں. آپ سنائیں گے ان سے؟ پڑھیں ضمیر. جی ہاں، ان کم، انی، انا. ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ مونس ہے، ہم کہتے ہیں مونس، اللہ ان سے راضی. اگر جمع ہم کہیں گے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. آگے ہے الا. الا کہتے ہیں کی طرف کو. کیا ترجمہ کریں گے؟ الیہ، اس کی طرف. ٹھیک ہے، الیہ، اس کی طرف. آگے پھر الیہم، الیکا، کی، کم، الیہ، الینا. ٹھیک ہے، الینا ہماری طرف. ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الینا یا الیہ راجعون. ہم کہتے ہیں الیہ، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے علی. علی کہتے ہیں پر کو، کسی چیز پر. تو علی کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے علیہ، علیہ، پھر علیہا، علیہم، علیکا، علیکم، علیہ، علیہ. ہم کہتے ہیں السلام علیکم. ہم پڑھتے تشدد کے اندر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، السلام علینا، ہم پہ سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو. اچھی بات واضح ہے. اچھا بھی اس کلاس میں وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو ہم ہر چیز کی پریکٹس یہاں نہیں کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو کل ہوم ورک سینڈ کیا تھا گروپ کے اندر. صرف ایک بندے میں نے سینڈ کیا ہے انہوں نے. اگر نام کیا ہے؟ ریحان صاحب نے. تو جب تک، ہاں ایک اور بھی ابھی ہے نہیں کلاس میں میرے خیال میں. تو ہم جب تک اس کی پریکٹس نہیں کریں گے نا، تو صرف میں یہاں آ کے پڑھا لوں یہ کافی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن ہے نا یہ آپ سے ٹائم مانگتا ہے. ہم کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں اس کلاس کے علاوہ اس کو سیکھنے کی. اور بہت آسان ہے یہ چیزیں، یعنی ہمارے تصور سے زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک بات واضح ہے. یہ حروف جارہ اور ضمیر. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ ضمیر اسم کے ساتھ آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اسم کے ساتھ. یہ تو حروف جارہ ہم نے ختم کر دیے. اگر یہ ضمیر اسم کے ساتھ آ جائے تو بھی ان کی شیپ یہی رہے گی. ٹھیک ہے. البتہ ہم ترجمہ کریں گے کا، کے، کی یا را، رے، ری. مثلا میں کہتا ہوں کہ دین، دین لفظ ہے ایک. ٹھیک ہے. اگر اس کو ملائیں کیسے پڑھیں گے؟ دینہو، دینہا، دینہم، دینکا، دینکی، دینکم، دینی اور دیننا. ہم ترجمہ کریں گے اس کا دین، اس عورت کا دین، ان سب کا دین. ٹھیک ہے. دینکا تمہارا دین یا آپ کا دین. دینکی تم ایک عورت کا دین. دینکم تم سب کا دین. ہم کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین. سورہ کافرون کا آتا ہے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. آگے ہے دینی میرا دین، دیننا ہمارا دین. تو آپ کوئی بھی اسم لگا لیں سب کی ترتیب سیم رہے گی. ہم نے صرف آخر میں ضمیر چینج کرنی ہے، اسم وہی رہے گا. مثلا میں لکھتا ہوں نورن. ٹھیک ہے، روشنی، نور روشنی. کیسے پڑھیں گے ہم؟ نورہو، پھر نورہا، نوری اور نورنا. یا اگر میں کہتا ہوں کہ رب، رب. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ربہو. آگے ہاں رب کی،
ربکم ربی ربنا، ٹھیک ہے، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اسم آپ دیکھیں گے نا قرآن کے اندر، یہاں دیکھیں آ رہا ہے ابصارہم، ابصار کہتے ہیں آنکھوں کو، کیا ترجمہ کریں گے ہم کا؟ ان کی آنکھیں، ان کی آنکھیں۔ یہاں دیکھیں علی سمعہم، ان کے کان، اللہ کہتے ہیں پر، ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے یہ ضمیر سیکھ لی، حروف جارہ سیکھ لی، جو الفاظ ہیں نا یہ، ان کا ہم ترجمہ آ جائے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اردو کے کافی الفاظ ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یہ اللہ حرف جر ہے اور ضمیر ہے، من حرف جر ہے، ضمیر ہے، اسم ہے، یہ ضمیر آ گئی ہے، یہ معرفہ ہے۔ یہاں دیکھیں یہ ضمیر آ گئی ہے، یہاں پر ضمیر ہے، یہاں پر ضمیر ہے، یہاں پر ضمیر ہے، یہاں پر ضمیر ہے، یعنی ہر لائن کے اندر آپ کو یہ ضمیر اور حروف جارہ نظر آئیں گے۔ یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے، اور یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر آ گئی ہے، اس طرح سے یعنی ہر لائن میں ہمیں ضمیر ملے گی اور حرف جر ملے گا، ہر لائن کے اندر۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں اسم کے بعد اگر ضمیر آ رہی ہے، ہم ترجمہ کریں گے کا، کے، کی یا را، رے، ری کا۔ یہاں دیکھیں آ رہا ہے ربہم، کیا ترجمہ کریں گے اس کا ہم؟ ان کا، ان کا رب، ان کا رب، ان سب کا رب، ٹھیک ہے، یا ان سب کا رب ایک ہی بات ہے۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں فعل کو، ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں فعل کو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے یہ چار چیزیں پڑھ لینا، پھر ہماری پریکٹس ہی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت آسان ہے فعل ماضی۔ اچھا آج میں آپ لوگوں کو نا 50 الفاظ سینڈ کروں گا فعل ماضی کی، 50 لفظ سینڈ کروں گا، اور آپ نے ان کو سب کو پڑھنا ہے۔ کم سے کم 10 الفاظ آپ نے پڑھ کے مجھے سنانے ہوں گے، واٹس ایپ میں سینڈ کر دیں گے۔ میں لکھتا ہوں فعل ماضی، کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کو، ہم یوز کرتے ہیں ماضی اردو زبان کے اندر بھی ماضی، ٹھیک ہے، فعل ماضی گزشتہ زمانے کے حوالے سے۔ اچھا اس کی جو الفاظ ہے نا عربی زبان، وہ ہے 14 الفاظ، 14، لیکن ہم پڑھیں گے صرف 8، کیونکہ جو باقی جو 6 ہیں وہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ آپ ایک پارہ پڑھ جائیں تو شاید آپ کو ایک لفظ نہ ملے، کہیں کہیں جگہ ملتے ہیں، تو اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیں، بعد میں کور کر لیں گے اس کو ہم۔ میں لکھتا ہوں یہاں پر فعل، فعل کہتے ہیں اس ایک مرد نے کام کیا، ہی کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے فعلت، فعلت اس میں آئے گا شی، اس عورت نے کام کیا۔ یہاں پر جو زبر زیر ہے نا، اس کا بڑا مسئلہ ہے، ہم نے تینوں پہ پڑھنی، زبر پڑھنی ہے، فعلا، ٹھیک ہے، اس نے کام کیا، فعلت اس عورت نے کام کیا۔ اور جمع کیسے بناتے ہیں؟ واو لگاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، مونس میں لگاتے ہیں تا، اسم میں لگاتے ہیں گول تا، لیکن فعل میں لگاتے ہیں لمبی تا کو۔ مونس بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تا، اور جمع بنتا ہے واو سے، ٹھیک ہے، فعلو انہوں نے کام کیا، دے۔ پھر ہے فعلتا، ہم پڑھ چکے ہیں نا انتا، انتا کہتے ہیں تم کو، تو یہ ہے فعلتا یو، تم ایک مرد، یہ ہے میل کے لیے۔ اگر ہم لگا لیں فعلتی تو کیا ہو جائے گا؟ یو، انتی سے ہے نا، یہ انتی تم ایک عورت، یو فیمیل، تم ایک عورت، تم ایک لڑکی، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں فعلتم تو انتم کیا بن جائے گا؟ انتم، تم سب، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے یو بٹ آل، جمع کے لیے تم سب لوگ، تم سب۔ اور پھر اگر میں کہوں فعلتو تو میں، آئی، میں نے کام کیا، فعلتو میں نے کام کیا۔ آخر میں ہے فعلنا، ہم پڑھ چکے ہیں، نون الف نا کس لیے آتا ہے؟ ہم نے، ٹھیک ہے، وہی۔ تو ان کے اندر نا ضمیر ہوتی ہے، ضمیر اس میں ہوتی ہے ہوا، ہوا اس میں کیا جائے گی؟ ہیا، اس میں ہم، اس میں آ جائے گا انتا، اور انتی، اس میں انتم، اس میں انا، اور یہاں پر آخر میں نحنو۔ یہ ضمیر آپ کو لکھی نہیں ملے گی کہیں پر بھی، ہم ویسے لکھ رہے ہیں سمجھنے کے لیے،
ٹھیک ہے، ویسے میں نے الفاظ یہ بھی لکھ دیے ہیں، یہ بھی کافی تھے، لیکن ہم ضمیر لگا تاکہ ہمارا ضمیر یاد ہو جائے. تو فعلا میں کہتے ہیں ہوا ضمیر ہے، فعلت میں ہیا ضمیر ہے، وہ ایک لڑکی، فعلو میں ہم ضمیر ہے، فعلتا میں انتا، باقی اس طرح سے. یہ آپ 5-6 بار پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، اس کا یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل جو اس کا نا اس کا استعمال ہے، ترجمہ کرنا سیکھنا کیسے. ہم لوگوں نے رٹا بالکل نہیں لگانا ہے، رٹا ہم لوگوں نے بالکل نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، مدارس کے اندر ہم کئی سال تک پڑھتے ہیں، 8 سال پڑھنے کے بعد ہمیں ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے. بڑا بھی دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ اس چیز کا کہ ایک بندے نے زندگی کے 10 سال ہمیں دے دیے ہیں، اس کی جو گولڈن لائف ہے، ینگ لائف ہے، ہمیں دے دی ہے، لیکن جب نکل رہا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں لکھتا ہوں الفاظ. ہم کہتے ہیں کتابا، کتابا کہتے ہیں لکھنے کو، کتاب سے لکھنا. اب کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے کتابا، کتابت، کتابو، کتبتا، کتبتی، کتبتم، کتبتو، کتبنا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں قاتلا، قتل کرنا کسی کو، قاتلا قتل کرنا، قاتلا، قاتلت، قتلو، قتلتا، قتلتی، قتلتم، قتلتو، قتلنا. میں لکھتا ہوں رزقا، رزق دینا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ رزقا، رزقت، رزقو، رزقتا، رزقتی، رزقتم، رزقتو، رزقنا. جو لفظ ہے نا وہ سب میں سیم ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں سب میں لفظ کہتے ہیں صبر، صبرا، صبرت، صبرو، صبرتا، صبرتی، صبرتم، صبرتو، صبرنا. اگر ہمیں اس لفظ کا ترجمہ آ گیا، میں لکھتا ہوں جلسا. جلسا کہتے ہیں بیٹھنے کو، مجلس، بیٹھنا. ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس کا ترجمہ آ گیا ہے، اور بہت آسان ہے ترجمہ اس کا کسی لفظ کا بھی، تو ہم آخر میں جو چینجنگ آ رہی ہے نا اس کی بیس پر ترجمہ ہم کریں گے. ہم کہیں گے جلسا وہ بیٹھا، جلست وہ عورت بیٹھی، جلسو وہ سب بیٹھے، جلستا تم بیٹھ گئے، جلستی تم ایک عورت بیٹھی، جلستم تم سب بیٹھے، جلستو میں بیٹھا، جلسنا ہم بیٹھے. ٹھیک ہے، اگر میں لکھتا ہوں سجدہ، سجدہ کرنا، کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں ذرا. سجدت، سجدو، دال یہاں پر، سجدتا، سجدنا، شاباش. میں لکھتا ہوں ضربا، مارنا کسی کو. یہ لفظ بہت مشہور مدارس کے اندر، ضربا کی گردان، ضربا. کون آپ پڑھیں گے سر؟ ضربا، ضربتا، ضربتم، ضربنا، شاباش. آگے لکھتے ہیں ہم آبادا، عبادت کرنا. آپ سنائیں آبادا سے. آبادا، دت، ابدو، ابتا، ابتی، پھر ابتم، شاباش، ابتو، اور آخر میں ابدنا. آپ سنائیں ابدا سے. ابدو، شاباش، ابتو، ابدنا. اچھی الفاظ نا ہماری زبان پہ کیسے آئیں گے؟ ہمیں اس کو دہرانا پڑے گا. اس کو آپ دہرائیں گے 8-10 مرتبہ زور سے، اتنا زور سے پڑھیں کہ ہمارے کانوں تک ہماری آواز آئے. ہم کہیں گے فعلا، فعلت، فعلو، فعلتا، فعلتی، فعلتم، فعلتو، فعلنا. شروع میں آپ سلو پڑھیں گے، بعد میں آپ ایک ساتھ پڑھ جائیں گے. اور لفظ دیکھتے ہیں، مثلا یہاں پر میں کوئی لفظ دیکھوں، میں کہتا ہوں فتح. فتح کہتے ہیں فتح کرنا یا کھولنا. فتح، فاتح، فاتح عالم. کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے؟ کوشش کریں، پڑھ لیں گے. فتح، شاباش. فتحت، فتحنا. ٹھیک ہے، آپ مجھے سنائیں لاسٹ ون. خلقا، پیدا کرنا، خالق سے. خلقا کیسے پڑھیں گے؟
خلق، خلقت، شاباش، خلقنا. ابھی ہم کس کو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ مثلا ہمارے پاس لفظ ہے خلقا، ٹھیک ہے، خلقا ہی آ رہا ہے، اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ، ٹھیک ہے. خلقت تو اس عورت نے پیدا کیا، کیونکہ تا ہے مؤنث کے لیے. خلقو واو آ گیا تو جمع کے لیے انہوں نے پیدا کیا. خلقتا میں کیا ہے؟ یو ہے تو تم نے پیدا کیا. خلقتی تم عورت نے پیدا کیا. خلقتم تم سب نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. اور خلقنا ہم نے پیدا کیا. کیا قرآن میں آتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہاں کیا آتا ہے؟ خلقتو، میں نے جنات کو، انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اب کوئی بھی لفظ دیکھیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ آ رہا ہے ذہبا. ذہبا کہتے ہیں جانے کو. ذہبا کون پڑھے گا؟ آپ سنائیں ذہبا سے. ذہبت، ذہبنا، شاباش. نہیں ہم کہیں گے ذہبتو، کیا ترجمہ کریں گے؟ میں گیا. اور ذہبت وہ گئی. ذہبتا، ذہبتا تم گئے، ٹھیک ہے. اور ذہبنا ہم گئے. تو وہ لفظ کوئی بھی ہوگا ہم اس آخری حرف کی بنیاد پر ترجمہ کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں، فرض کریں یہ لفظ ہے تارکا. تارکہم، تارکا کہتے ہیں ترک کرنے کو، چھوڑنا، ٹھیک ہے. تارکا ترک کرنا، چھوڑنا. اب پڑھیں تارکا سے. ترکو، شاباش. ترکتی، ترکتم، ہاں ترکتو میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. ترکو انہوں نے چھوڑ دیا. یہاں دیکھیں ترکہم، اس نے انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے. آگے دیکھتے ہیں. الفاظ ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، بس 2 منٹ صرف ختم کرتے ہیں. آگے ہے جعل. جعل کہتے ہیں بنانے کو، ٹو میک سم تھنگ. جعل کیسے پڑھیں گے؟ آپ سنائیں گے جعل سے. شاباش. جعلتا، جعلتم، جعلنا. اچھا جعلتو کیا ترجمہ کریں گے؟ جعلتو میں نے بنایا، ٹھیک ہے. اور جعلو انہوں نے بنایا. اور جعلتا تم نے بنایا. یعنی کوئی بھی الفاظ ہم دیکھیں گے آخر میں کیا آتا ہے. اب یہاں دیکھیں، پہلے پیچھے آ رہا تھا، اب میں دکھاؤں لفظ ایک. یہ دیکھیں یہاں پر ہے ان الذین. یہ کیا لفظ ہے؟ یہ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کرنے کو. تو یہ واو آ رہا ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں آ رہا ہے انذرتا. تا کب آتا ہے؟ تا زبرتا تم، ٹھیک ہے. انذر کہتے ہیں انذار سے، ڈرانا. نذیر، بشیر اور نذیر، ڈرانا. انذرتا تم نے ڈرایا، ہم ان کو، تم نے ڈرایا، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. اچھا ایک لفظ ہے آمنا، ایمان لانا. کون سنائے گا آمنا سے؟ آپ پڑھیں آمنا سے. ہاں آمنت، آمنو، آمنتی، آمنا. کیا ترجمہ کریں گے آمنا کا؟ ہم ایمان لائے. یہاں دیکھیں ہے من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں ختم اللہ، خاتمہ کہتے ہیں مہر لگانے کو. کیا ترجمہ کریں گے؟ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. تو جب فعل کے بعد اسم آئے گا نا، اس پہ پیش ہوگی، وہ بن جائے گا اس کا فاعل، سبجیکٹ. اللہ نے مہر لگا دی. اچھا بھی آپ سمجھ گئے یہ فعل ماضی کو. یہاں ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ورنہ ہم اس کی بہت پریکٹس کرتے. ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو یہاں تک کوئی بھی سوال وغیرہ ہو. اچھا آپ نے کائنڈلی کوشش یہ کرنی، ہم نیکسٹ کلاس لیں گے سیٹرڈے سنڈے کو آن لائن کلاس،
ٹھیک ہے، تو آپ نے اس وقت تک یاد کر لینا ہے یہ، اور میں آپ کو ہوم ورک سینڈ کروں گا، میں آپ کو الفاظ کی پوری فہرست سینڈ کروں گا، اور آپ نے ہر لفظ سے پڑھنا ہے یہ 8 الفاظ۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں یاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اگر ہم اس کو نہیں دہرائیں گے ہمیں کل تک بھول چکا ہوگا یہ۔